بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیتی ایک ہندو لڑکی تھی جس کی ماں طوائف تھی۔ گیتی جب جوان ہوئی تو ماں نے اسے بھی کوٹھے پر بٹھا دیا۔ گیتی کے پاس روزانہ ایک داڑھی والا گاہک آتا اور رات گزار کر چلا جاتا۔ ایک دن اچانک گیتی مر گئی۔ اس کی میت کو آگ لگائی گئی، لیکن آگ اثر نہیں کر رہی تھی۔ جب تحقیق کی تو یہ انوکھا انکشاف ہوا کہ آج صبح سے ہی کوٹھے کا ماحول بہت سوگوار تھا، کیونکہ آج کوٹھے کی ایک مشہور طوائف گیتی یارا کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے انتقال نے کوٹھے کے ماحول کو سوگوار کر رکھا تھا۔ ہر طوائف کی آنکھ میں آنسو تھے، کیونکہ گیتی بہت ملنسار اور ہنس مکھ سی لڑکی تھی۔ وہ یہاں پر ہر ایک کے کام آنے والی تھی۔ بہت پیاری لڑکی تھی جس کا ہر کوئی دیوانہ تھا۔ اسی وجہ سے اس کی اچانک موت نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ ہر کوئی دکھی تھا اور ہر ایک کی آنکھ میں آنسو تھے۔ اتنی دیر میں گیتی کی میت کو لے جانے کا وقت ہو چکا تھا۔ گیتی کی چتا کو اٹھا کر شمشان گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اور اس کی ماں پیچھے پیچھے روتی ہوئی چلتی آ رہی تھی۔ کوٹھے کی دوسری لڑکیاں بھی ساتھ ہی شامل تھیں۔ سب نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جو سوگواریت کی نشانی کو ظاہر کرتا تھا۔ گیتی چونکہ ہندو لڑکی تھی، اسی وجہ سے اس کی چتا کو جلانے کے لیے شمشان گھاٹ کی طرف جایا جا رہا تھا۔ شمشان گھاٹ پہنچ کر گیتی کی چتا کو ایک جگہ پر رکھا گیا، اور اس کے اوپر پیٹرول کو چھڑک کر جیسے ہی آگ لگانے کی کوشش کی گئی تو گیتی کے جسم کو وہ آگ نہیں لگی۔ کافی دیر تک آگ لگانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن گیتی کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ وہاں پر موجود ہر کوئی حیران اور پریشان تھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، گیتی کی چتا کو آگ کیوں نہیں لگ رہی۔ وہاں پر موجود پنڈت نے بھی کہہ دیا کہ یقیناً یہ لڑکی بہت گناہ گار تھی، تبھی بھگوان اسے قبول نہیں کر رہا اور اس کو مکتی نہیں دے رہا ہے۔ اس طرح اس کی آتما کو شانتی نہیں ملے گی، یہ یوں ہی بھٹکتی رہے گی۔ پنڈت تو یہ کہہ کر توبہ توبہ کرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ گیتی کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یہ اس کی بیٹی پر کیسا عذاب آ گیا تھا کہ اس کی بیٹی کو بھگوان بھی قبول نہیں کر رہا تھا، اور مرنے کے بعد اس کی آتما اسی طرح بھٹکتی رہے گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ گیتی کی چتا کے ساتھ کیا کرے۔ وہاں پر موجود کچھ لوگ جو چتا میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے وہ بھی جا چکے تھے، جبکہ صرف کوٹھے کی طوائفیں ہی وہاں پر موجود تھیں جو گیتی کی ماں کے غم میں شریک تھیں۔ اپنی جگہ پر ہر طوائف پریشان تھی کہ آخر اب کیا کیا جائے، کس طرح گیتی یارا کی چتا کو آگ لگائی جائے اور کس طرح اسے مکتی دلائی جائے۔ ہر کوئی یہی سوچ میں غرق تھا۔ تبھی اچانک ایک طوائف کہنے لگی کہ ہمیں کسی سے اس بارے میں معلوم کرنا چاہیے، آخر گیتی یارا کی میت آگ کیوں نہیں پکڑ رہی۔ اسی اسرا میں دوسری طوائف بولی، تم صحیح کہہ رہی ہو، ہمیں اس بارے میں ضرور معلوم کرنا چاہیے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ گیتی تو بہت اچھی تھی، تو پھر بھگوان اسے کیوں نہیں قبول کر رہا، آخر اس کی آتما کو کیوں نہیں شانتی مل رہی۔ ہمیں اس بارے میں ضرور معلومات حاصل کرنا ہوں گی، ورنہ ہم یوں گیتی کو کب تک اسی طرح رکھ سکتے ہیں۔ طوائفوں نے پریشانی سے ایک دوسرے سے کہا تو گیتی کی ماں جو پہلے ہی رو رو کر نڈال ہو چکی تھی کہنے لگی، تم لوگ جاؤ، جا کر کسی سے معلوم کرو، میں اپنی بچی کو اسی طرح یہاں پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ جب تک اس کی آخری رسومات کا بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک میں یہاں سے نہیں ہلوں گی۔ گیتی کی ماں نے صاف صاف انداز میں منع کر دیا۔ تبھی وہ طوائفیں وہاں سے چلی گئیں، جبکہ دو طوائفیں گیتی کی ماں کے پاس ہی بیٹھ گئیں اور اس وقت کا انتظار کرنے لگیں جب طوائفوں کی طرف سے کوئی خبر آئے، گیتی کی آخری رسومات ادا کی جا سکیں۔ کافی وقت گزر چکا تھا اور ابھی تک کوئی بھی واپس نہیں آیا تھا۔ ابھی تو یہاں پر شدید پریشانی پھیل چکی تھی اور ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر اسی سوچ میں مبتلا تھا کہ اب کیا کیا جائے، کیا میت کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے یا پھر اسے واپس کوٹھے پر لے جایا جائے۔ لیکن واپسی کوٹھے پر نہیں لے جایا جا سکتا تھا، ایک بار میت شمشان گھاٹ پہنچ چکی تھی اور اب صرف اسے جلایا ہی جا سکتا تھا۔ لیکن گیتی کا جسم تو آگ قبول نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کے اوپر تو اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔
तभी एक तवाइफ बागी चली आई। फूले हुए सांसों के दरमियान वो बोली, मैं जान चुकी हूँ कि गीति के ऊपर आग क्यों नहीं असर कर रही। गीति का ऐसा कौन सा राज है जिसकी बदौलत इसकी आखिरी रसूमात अदा नहीं की जा रही। इस तवाइफ ने फूली हुई सांसों के दरमियान जब ये कहा तो वहां मौजूद गीति की माँ और दोनों तवाइफें चौंक पड़ी और कहने लगी, जल्दी बताओ, क्या राज है, क्या बात है जिसकी बदौलत गीति का जिस्म आग कबूल नहीं कर रहा, क्योंकि अब वहाँ बहुत वक्त हो चुका है और अब हमें इसकी आखिरी रसूमात अदा करके वापस भी तो जाना है। सभी तवाइफ ने जो इंकशाफ किया, इसे सुनकर सबके पैरों तले से जमीन निकल गई। खेती आरा का ताल्लुक बनारस के एक मशहूर कोठे से था, जहाँ पर दिन सोते और रात जागती थी। शाम होते ही कोठे की शमें जला दी जाती थीं और वहाँ पर नाच गाना शुरू हो जाता और मर्दों को लुभाने के अलावा इनको रिझाने का काम भी किया जाता था। गेती की माँ एक मशहूर तवाइफ थी और गेती ने भी कोठे पर ही आंख खोली थी, लेकिन होश संभालते ही जब इसने अपने इर्द गिर्द ये माहौल देखा तो इसे ये माहौल अच्छा नहीं लगता था। वो अपनी माँ से अक्सर उलझ पड़ती और कहने लगती, अम्मा, हम यहाँ पर क्यों हैं, हमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये अच्छा काम नहीं है। मर्द यहाँ पर सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए आते हैं, इन्हें वक्ती सहारों की तलाश होती है और वो यहाँ आकर सिर्फ वक्ती तौर पर हमें अपनाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, और कोई हमें मुस्तकिल तौर पर नहीं अपनाता, हमें मोहब्बत नहीं देता, जबकि यहाँ पर आने वाले मर्दों के पास हमारे लिए सब कुछ होता है, स्वाय मोहब्बत और खलूस के। जबकि इसकी माँ ऐसी बातें सुनकर एक कहका लगाकर हंस देती और कहने लगती, मेरी बच्ची अभी तो छोटी है, इसलिए इन बातों को समझ नहीं सकती। यहाँ पर यही सब चलता है, तो भी किसी की मोहब्बत की निशानी है, वरना मैंने तो आज तक किसी से दिल लगाया ही नहीं। इसीलिए भूल जा कि तू कहीं और जाके इज्जत की जिंदगी गुजार सकती है। जो कुछ भी है यही कोठा ही है और यहाँ से ही हमें रिज़्क कमाना है। यही हमारी हकीकत है, यही हमारी असलियत है और तू जितनी जल्दी इस बात को समझ जाए इतना ही अच्छा है। इसकी माँ इसे समझाती, बचपन से ही इसे रक्स की तरबियत दी जाने लगी। मर्दों को लुभाने और रुझाने के नित नए तरीके सिखाए जाने लगे। गेती आरा बेदिली से ही ये सब कुछ सीख रही थी, क्योंकि इसके पास और कोई चारा नहीं था। वो यहाँ पर रहकर भी इस माहौल का हिस्सा नहीं लगती थी, हमेशा खोई खोई सी किसी और ही दुनिया में मगन लगती थी। लेकिन एक बात ये भी थी कि गेती आरा यहाँ पर हर त्वाइफ के साथ बहुत अच्छे अंदाज में रहती थी, इनके साथ दोस्ती रखती और इनके काम आती। यही वजह थी कि यहाँ पर सब तवाइफें गेती को बहुत पसंद करती थी। वैसे भी गेती की माँ यहाँ पर सबसे पुरानी तवाइफ थी और इसका काफ़ी होल्ड था, इसीलिए सब गेती की माँ से डरते भी थे। लेकिन गेती के दोस्ताना रवैये की वजह से इसे बहुत पसंद करते थे। गेती जैसे ही 16 वर्ष की हुई तो इसकी माँ ने इसकी नथ उतरवाई का हुक्म दे दिया और अब इसी के सिलसिले में तैयारियां की जाने लगी थी। ये सुनकर गेती बहुत परेशान थी और इसका बस नहीं चल रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन अपनी माँ की वजह से वो बहुत मजबूर थी, क्योंकि इसे अच्छी तरह अंदाज़ा था कि इस कोठे के बाहर भी इसके लिए कोई ज़िंदगी नहीं है। कोठे की हर तवाइफ होने की हैसियत से इसे बाहर माशरे में कोई भी इज्जत नहीं दी जाएगी, ये बात वो अच्छी तरह से जानती थी और इसी बात का भी इल्म था कि इज्जत की जिस ज़िंदगी की वो ख्वाहिशमंद है, इसे वो ज़िंदगी भी कभी हासिल नहीं होगी। लेकिन गेती यहाँ पर तवाइफों वाला काम भी नहीं करना चाहती थी। वो मर्दों का दिल लुभाने के लिए नहीं बनी थी, बल्कि वो एक इज्जतदार जिंदगी चाहती थी, चाहे वो इसको कोठे पर ही मिल जाए। यही वजह थी कि इसने अपनी माँ के सामने बहुत एहतजाज किया और इन्हें इस काम से बाज रहने का कहा और कहने लगी, अम्मा, मुझे ये नथ उतरवाई नहीं करवानी है, मैं आम तवाइफों की जैसी अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती।
बेशक मैं कोठे पर रहूं, लेकिन मैं ये तवाइफों वाला काम नहीं करूंगी। आप अभी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। लेकिन इसकी माँ कहने लगी, इतने साल तुझे पाल पोस के जवान किया है, रकस की तरबियत दी, तवाइफों के नाजो अंदाज सिखाए, और अब तू कहती है कि तुझे तेरे हाल पर छोड़ दूं। आखिर जो कुछ मैंने तेरे ऊपर खर्च किया है, इसकी पाई पाई वसूल करूंगी। तवाइफों के घर बेटी पैदा हो तो इसकी नस्लें संवर जाती हैं, तो मैं अपने बढ़ापे को क्यों ना संवारूं। तू मेरी आराम की राह में रुकावट मत बन और चुपचाप काम से लग जाओ, वरना मुझे कई तरीके आते हैं अपनी बात मनवाने के। गीता की माँ ने जैसे माथे पर आंखें रख ली और इसे धमकी दे डाली। गेती जानती थी कि इसकी माँ सिर्फ धमकी नहीं दे रही है, बल्कि वो इस पर अमल करने का भी पूरा पूरा इरादा रखती है। यही वजह थी कि अगेती अब बहुत परेशान रहने लगी, और आज जब इसकी नथ उतरवाई थी तो शाम से ही इसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा था। लेकिन इसकी माँ को इसके ऊपर जरा भी तरस नहीं आया, और उन्होंने गेती को सर से लेकर पैर तक दुल्हन की तरह सजा दिया। गेती इस वक्त घेरदार फ्राक में मलबूस कीमती जेवरात पहने हुए तेज मेकअप के साथ दुल्हन की तरह सजी हुई थी, और इस वक्त जो कोई भी इसे देख रहा था, इसकी आंखें गेती के हुस्न के बायस खीरा हुए जा रही थीं। गेती बहुत खूबसूरत लग रही थी कि कोठे की हर तवाइफ ने इसकी तारीफ की थी। महफिल का वक़्त हो चुका था और शहर के काफ़ी अमीर और रईस लोग महफिल में शामिल हो चुके थे। गेती की रोनमाई का आगाज़ हो गया था और बाकायदा रक़्स की महफिल शुरू हो चुकी थी। बहुत सारे दीवाने बेखुद हुए जा रहे थे। गेती के ऊपर बेतहाशा पैसा लुटाया जा चुका था, और जैसे ही रक्स खत्म हुआ, सारी शमें गुल कर दी गईं। गेती महफिल से उठकर अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन अपने पीछे बहुत से बेकरार दीवाने छोड़ गई थी। और अब इसे मालूम था कि कुछ ही देर में इसका कोई ग्राहक इसके कमरे में चला आएगा, जो इसके सबसे ज्यादा दाम लगाएगा वही आज रात के लिए इसका खरीदार बन जाएगा। गेती की आंख में आंसू ठहर गया। तभी कुछ देर के बाद कमरे के दरवाजे पर खटका हुआ, और जैसे ही एक आदमी अंदर दाखिल हुआ तो गेती ने फौरन आंखें उठाकर आने वाले को देखा। वो आदमी एक लंबी सी दाढ़ी वाला, सर पर सफेद टोपी जमाए हुए, सफेद शलवार कमीज में मलबूस था। गेती इसे देखकर हैरान रह गई थी। वो किसी भी ऐसे आदमी की उम्मीद नहीं कर रही थी जो देखने में इतना मस्बी हो, लेकिन अंदर से इतना घटिया हो कि कोठे की तवाइफ को हासिल करने के लिए मुंह मांगी कीमत अदा कर दे। तभी गेती ने इसे कहा, कमाल है मौलवी साहब, जाहिर तो आप बहुत दीनदार लगते हैं, लेकिन शौक आपके बहुत बड़े बड़े हैं। गेती ने जैसे ही इस पर तंज किया हो, तभी वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, दरअसल मेरे शौक को छोड़िए, मैं तो आपके शौक की खातिर यहाँ पर आया हूँ। इसकी शख्स की बात सुनकर गेती कहने लगी, मेरा शौक? मेरा खैर से ऐसा कौन सा शौक है जो आपके इलम में है, लेकिन मुझे नहीं पता। गेती ने लापरवाही की एक्टिंग की। तभी वो आदमी कहने लगा, मैं जानता हूँ कि आप कोठे की जिंदगी से खुश नहीं हैं। ना तो आज आप अपनी नथ उतरवाई चाहती थी, और ना ही यूं महफिल सजाना चाहती थी, लेकिन अपनी माँ की खातर मजबूर होकर आपने ये कदम उठाया है। तभी मैं यहाँ पर चला आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप दिल से क्या चाहती हैं। इस आदमी की बातें कीर्ति को उलझा रही थी। कहने लगी, आप साफ साफ कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं। तो वो आदमी कहने लगा, मैं जानता हूँ कि आपके अंदर भलाई की तरगीब है। बेशक आप हिंदू हैं, लेकिन आपको अपने अच्छे बुरे की खूब पहचान है। आप इस कोठे पर रहना तो पसंद कर लेंगी, लेकिन किसी मर्द को अपने करीब नहीं आने देंगी। कि आप ये चाहेंगी कि मैं आपकी इस सिलसिले में मदद करूं और आपके अंदर की भलाई को एक नया रास्ता दूं। इस शख्स की बातें अंधेरे में रोशनी जैसी मालूम हो रही थीं, और गीती बेसाख्ता इस रोशनी की सिमत चल पड़ी।
وہ شخص روز اس کا خریدار بن کر آتا اور ساری رات اس کے ساتھ گزار کر چلا جاتا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ گیتی اور اس شخص کے درمیان کیسا تعلق بن چکا ہے۔ گیتی روز اس کا انتظار کرتی اور پھر جب وہ شخص آتا تو خوش ہو جاتی اور صبح کے وقت وہ یہاں سے چلا جاتا۔ گیتی کی ماں اس حوالے سے خوش تھی کہ وہ کام سے لگ چکی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ در پردہ ان دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ آخر یہ کیسا راز ہے کہ وہی شخص روز گیتی کو حاصل کرنے کے لیے منہ مانگی قیمت ادا کرتا ہے اور گیتی بھی اس کے آنے پر جیسے کھل سی جاتی ہے۔ اسی طرح کئی مہینے چلتا رہا۔ گیتی نے کسی اور گاہک کے روپ میں قبول ہی نہیں کیا تھا۔ صرف وہی گاہک آتا اور گیتی کے ساتھ رات گزار کر چلا جاتا۔ حالانکہ ایک دن گیتی کی ماں نے اسے سمجھایا بھی کہ اگر تم یوں ہی ایک ہی شخص کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرو گی تو تم نہ طوائفوں کی طرح زندگی گزار سکو گی اور نہ ہی تمہیں شہرت ملے گی۔ جبکہ اپنی ماں کی بات سن کر گیتی کہنے لگی، اماں، آپ چاہتی تھیں کہ میں کام سے لگ جاؤں، اب لگ گئی تو گئی ہوں۔ اب آپ خوش ہوں، اب میرا ایک گاہک ہے یا 10، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مجھے صرف یہی بندہ چاہیے جو روز یہاں پر آتا ہے، اور جب تک میرا من نہیں بھرے گا میں تب تک اسے ہی یہاں آنے کی اجازت دوں گی۔ گیتی کے انداز میں بغاوت کی بو نظر آ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک سرکشی تھی۔ گیتی کی ماں خاموش ہو گئی کیونکہ گیتی نے اس کی بات کی لاج رکھی تھی اور اب اسے بھی گیتی کی طرح بات ماننا تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ داڑھی والا گاہک روز آتا اور ایک مخصوص وقت گیتی کے ساتھ گزار کر صبح واپس چلا جاتا۔ کوٹھے پہ سب اس معمول کے عادی ہو چکے تھے۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے، لیکن ایک دن اچانک نہ جانے کیا ہوا، گیتی کو موسمی بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ دوا کھانے کے باوجود اس کی طبیعت نہیں سنبھلی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ کوٹھے پر تو جیسے یہ خبر بجلی بن کر ٹوٹی تھی۔ گیتی آرا کے ساتھ ان کا مستقبل جڑا ہوا تھا اور گیتی کی اچانک انتقال نے کوٹھے کو جیسے یتیم کر دیا تھا۔ اس وقت وہاں پر موجود ہر طوائف سوگوار تھی۔ کوئی بھی گیتی کی موت کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جوان لڑکی یوں اچانک اس دنیا سے گزر جائے گی۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر دکھی تھا، اشکبار تھا۔ گیتی کی اچانک موت کا کسی کو بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گیتی کی ماں حالت نیم دیوانوں جیسی ہو گئی تھی۔ تبھی گیتی کو جب شمشان گھاٹ میں لے جانے کا وقت ہوا اور وہاں پر اس کی چتا کو آگ لگانے کے لیے جب پٹرول ڈالا گیا اور آگ لگائی گئی تو گیتی کی چتا نے آگ ہی نہیں پکڑی۔ یہ بات سب کے لیے ایک معمہ بن گئی اور گیتی کے اس راز کے بارے میں جاننے کے لیے جب طوائفیں واپس کوٹھے پر پہنچی تو واپس آ کر ایک طوائف نے انکشاف کیا کہ گیتی تو مسلمان ہو چکی تھی۔ وہ داڑھی والا شخص جو اس کے پاس روز آتا تھا، وہ گیتی کو روزانہ قرآن کی تعلیم دیتا تھا، نماز کی تعلیم دیتا تھا اور اسی کے پاس گیتی نے اسلام قبول کیا اور وہ روز اس کو قرآن پاک سکھاتا تھا۔ گیتی نے اسی کے پاس ہی قرآن پاک کا ایک سپارہ بھی حفظ کر لیا، جس کی بدولت اب اس کے سینے میں قرآن پاک محفوظ تھا۔ تبھی اس کی چتا کو آگ نہیں لگ رہی تھی کیونکہ وہ ہندو نہیں رہی، مسلمان ہو چکی تھی۔ گیتی کی ماں کے لیے یہ خبر ایک بہت بڑا صدمہ تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بیٹی نے اس کی آنکھوں میں اس طرح دھول جھونکی ہے۔ تبھی گیتی کی ماں اس طوائف کے گلے پڑ گئی اور اس کو مارنے پیٹنے لگی اور کہنے لگی، میری بیٹی مر گئی ہے تو تم اس کے اوپر اس طرح بہتان باندھ رہی ہو، وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ ہندو ہے اور ہندو ہی رہے گی، وہ میری بیٹی تھی، وہ مسلمان کیسی ہو سکتی ہے؟ اور پھر طوائفوں کے کوٹے پر ایک مسلمان آتا بھی تو وہ بھلا ایک طوائف کو کیوں مسلمان کرے گا؟ جبکہ وہ طوائف کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، ایسا ہی ہوا ہے۔ میں نے یہاں سے جا کر کافی لوگوں سے اس بارے میں معلومات کیا تھا کہ آخر گیتی کے اوپر آگ اثر کیوں نہیں کر رہی، لیکن کسی کے پاس بھی اس کا کوئی مناسب جواب نہیں تھا۔ تبھی مجھے اس داڑھی والے گاہک کا خیال آیا اور میں نے سوچا کہ ایک بار اس سے رابطہ کر کے پوچھتی ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہے۔
ہو سکتا ہے اسے کچھ پتہ ہو اور اسی نے یہ انکشاف کیا تھا کہ وہ روز رات کو صرف گیتی کو پڑھانے کے لیے وہاں جاتا تھا اور اسے قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے گیتی کے ساتھ ہر رات گزارتا تھا۔ گیتی نے ایک رات بھی طوائف والا کام نہیں کیا ہے۔ اس نے آج تک کسی مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ وہ داڑھی والا گاہک بھی اسے پڑھا کر واپس چلا جاتا تھا اور اسی نے ہی اسے مسلمان کیا تھا، جس کی بدولت اس کے اوپر آگ اثر نہیں کر رہی۔ قاری صاحب نے ہی ہمیں کہا ہے کہ گیتی کو جلانے کی بجائے اس کے دفنانے کا انتظام کیا جائے، کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور اسے مسلمانوں کے طور طریقوں کے مطابق ہی دفنانا پڑے گا۔ اس طوائف کی بات سن کر گیتی یارا کی ماں ایسے زمین پر گر گئی جیسے کچھ بہت بڑا نقصان ہو گیا، اور روتے ہوئے اس نے شکوہ کناں نظروں سے گیتی کی میت کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، گیتی، یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آخر تو کیوں میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرتی رہی؟ میرے پیار محبت میں کس بات کی کمی رہ گئی تھی کہ تو نے یوں اپنی زندگی کو برباد کر دیا؟ کیونکہ تو نے اپنے لیے ایک گڑھا کھود لیا۔ تو ہندو تھی، تجھے ہندو ہی مرنا تھا۔ آخر تو نے کیوں مسلمان ہو کر اپنے لیے اذیت اٹھا لی؟ گیتی کی ماں کا تعلق ہندوؤں کی اس نسل سے تھا جہاں پر مسلمانوں کو ہمیشہ غلط ہی سمجھا جاتا تھا اور انہیں لگتا تھا کہ مسلمان ہونا کوئی بہت بڑی اور بہت بری بات ہے۔ اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ یہ تو طوائف ہونے کی وجہ سے انہوں نے کوٹھے تک مسلمانوں کو رسائی دے رکھی تھی، ورنہ تو وہ مسلمانوں کو اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتی تھی۔ گیتی کی ماں اسے لعنت ملامت کرتی رہی۔ اسی اسلامے میں قاری صاحب بھی شمشان گھاٹ پہنچ چکے تھے اور گیتی کی ماں کو سمجھانے لگے، گیتی نے جو کچھ بھی کیا اللہ کی رضا کو پانے کے لیے کیا ہے، اس لیے اب آپ اس کی آخری رسومات میں رکاوٹ مت بنے اور مجھے اس کام کی آخری آرام گاہ تک اسے پہنچانے دیں۔ قاری صاحب کی بات سن کر گیتی کی ماں خاموش ہو گئی، کیونکہ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ گیتی اس دنیا سے ویسے ہی گزر چکی ہے۔ تبھی اس نے قاری صاحب کو اجازت دے دی کہ وہ گیتی کو دفنا دیں۔ قاری صاحب نے اس کا جنازہ پڑھایا اور پھر اسے مسلمانوں کے قبرستان میں ہی اسی شان و شوکت سے دفن کیا گیا جس طریقے سے مسلمان کرتے ہیں۔ لیکن گیتی کی ماں کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اس کی بیٹی ہندوؤں کو اچھا نہیں سمجھتی تھی اور مسلمانوں میں دلچسپی رکھتی تھی۔ گیتی کے مرنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے بہت باتیں کی۔ کوئی کہتا گیتی نے بھگوان کی نافرمانی کی تھی، اس لیے آگ اسے چھو نہیں رہی تھی، تو کوئی کہتا کہ گیتی نے مسلمان ہونے کی غلطی کر لی، اسی وجہ سے بھگوان اسے قبول نہیں کر رہا تھا۔ لیکن کوئی بھی اس بات کی طرف نہیں آتا تھا کہ گیتی چونکہ مسلمان ہو چکی تھی اس لیے اس کے اوپر آگ اثر نہیں کر رہی تھی، وہ مسلمان ہونے کے ناطے دفن ہونے کا حق رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے جلایا نہیں جا سکا۔ گیتی کی ماں اب گیتی کی زندگی کی روشنی میں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے لگی۔ اس نے بھی اب مسلمانوں کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا۔ طوائفوں والا کام تو وہ پہلے ہی چھوڑ چکی تھی، کیونکہ بیٹی کے مرنے کے بعد اس کی جسمانی حالت بھی کافی متاثر ہوئی تھی اور ذہنی حالت تو بہت ہی زیادہ خراب چل رہی تھی۔ لیکن اب چونکہ کچھ عرصہ یوں ہی گزر چکا تھا اور وہ پہلے سے کافی سنبھل چکی تھی، اب اس نے بھی اپنی ہی قاری صاحب سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ اس کی دلچسپی بڑھتی گئی۔ اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اب خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے۔ اس کوٹھے سے اس نے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لی تھی اور اب تک ایک گمنام سے محلے میں ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے کر وہاں رہنے لگی۔ وہاں پر وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے تو سمجھ لیا تھا کہ اس کی فلاح کس میں ہے۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کی بیٹی نے آخر مسلمان ہونے کا فیصلہ کیوں کیا۔ اسے اب صحیح معنوں میں اس بات کی سمجھ آ گئی تھی اور وہ اپنی بیٹی کی بے حد شکر گزار تھی جس نے جاتے جاتے ہدایت کی روشنی اپنی ماں کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ گیتی کی ماں اس کے لیے ڈھیروں دعائیں کرتی اور اس کی مغفرت اور بخشش کے لیے اللہ کے آگے روتی
گڑگڑاتی ساری زندگی مسلمانوں سے نفرت کرنے والی عورت اپنی اولاد کی وجہ سے آج خود مسلمان ہو گئی تھی، اور اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا ہدایت ہوگی کہ اس کی اولاد اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن چکی تھی۔ گیتی کی ماں کی زندگی اب بہت مطمئن انداز میں گزر رہی تھی، اور وہ اس زندگی سے بہت خوش تھی، اور اللہ سے اپنی گزشتہ زندگی کی معافی مانگتی، اس کے آگے روتی، گڑ گڑاتی کہ وہ اسے ان گناہوں کی سزا مت دے جو اس نے لا علمی میں کیے تھے، اور مسلمان ہونے سے پہلے اس سے سرزد ہوئے تھے۔ اسے یقین تھا کہ اللہ جتنا جبار اور قہار ہے، اتنا ہی غفور و رحیم ہے، اور وہ اسے ضرور بخش دے گا، اور اسے ان گناہوں کی سزا نہیں ملے گی۔